فارغین مدارس ہر وقت ان کی زبان پہ شکوہ ہے، اب کیا ہوگا مسلمانوں کا، اب تو ہم مٹا دیے جائیں گے، ہم تو ختم کر دیے جائیں گے، ہم تو محروم کر دیے جائیں گے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ سب کو دیکھتا ہوں کہ پریشان نظر آتا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی جو ہے امیدوں اور رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ شب معراج کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ دنیا میں جن کو سب سے زیادہ دبایا گیا، جن کو سب سے زیادہ ستایا گیا، جن کو سب سے زیادہ پریشان کیا گیا، جن کو سب سے زیادہ کچلا گیا، جن کو سب سے زیادہ گالیاں دی گئی، جن کے راستے میں سب سے زیادہ پتھر برسائے گئے، جن کو سب سے زیادہ لہو دہان کیا گیا، جن کو سب سے زیادہ نیچے دکھانے کی کوشش کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج میں سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ اونچا اور سب سے زیادہ جو ہے پرواز اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ جس چیز کو سب سے زیادہ دبایا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ عورتیں جب آٹا بولتی ہیں نا، جس حصے کو دباتی ہے تو سائڈ کا حصہ ہو جاتا ہے۔ اب غبارے کا حصہ سامنے والا ہوگا اور سائڈ والا اڑ جائے۔ مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 13 سالہ مکی زندگی ہے، 12 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستایا گیا، کس طرح کی تکلیفیں دی گئی اور کس طرح آپ کو پریشان کیا، غیروں نے، خاندان والوں نے، پڑوس نے، مرد نے، عورت نے، بچوں نے، پوری تاریخ آپ کے سامنے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12ویں سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا جو سب سے بڑا انعام ہو سکتا ہے، جو سب سے بڑا جائزہ ہو سکتا ہے، جو سب سے بڑا گفٹ ہو سکتا ہے، جو گفٹ اور انعام الہامی ہے، ربانی ہے، سماوی ہے، خدائی ہے، وہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی ہی میں معراج کی شکل میں دیا، اور معراج ہی میں آپ کو نماز کی شکل میں وہ تحفہ دیا، اور آپ دنیا کے وہ مسافر بنے، اس سفر پر پہنچے کہ دنیا کا کوئی شخص نہ وہ مسافر بن سکا اور نہ اتنی بلندی پرواز کر سکا اور نہ سفر کر سکا۔ وہ مسافر تاجدار مدینہ حضرت عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے نبی جو عالمی نبی ہیں، انٹرنیشنل نبی ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دبایا گیا، سب سے زیادہ جھکایا گیا، سب سے زیادہ ستایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بلند کیا، سب سے زیادہ پرواز دیا، سب سے زیادہ اٹھایا، تو ہم آقائے مدنی حضرت عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اگر ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہمیں کچلا جا رہا ہے، ہمارے حقوق دبائے جا رہے ہیں، تو یہ وقتی بات ہے انشاءاللہ ہم سب سے بلند ہوں گے، سب سے اوپر رہیں گے، سب سے پرواز کریں گے، سب سے زیادہ اونچائی پہ پہنچیں گے۔ یقین رکھیے میرے دوستوں بزرگوں، اور یہ معراج کا سب سے بڑا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے، اور یہ اتفاق ہے کہ عربی مہینے بھی ان کی تعداد 12 ہے، اور جو انگریزی مہینے ہیں اس کی تعداد بھی 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کس دن سے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، 12 مہینے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں سے جو نرسری میں ایل کے جی یو کے جی میں پڑھتے ہیں، ان کو آپ پوچھئے کہ بیٹا انگریزی مہینے کے نام بتاؤ، جنوری، فروری، مارچ سے دسمبر تک فوراً شمار کراتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نوجوان بوڑھے ادھیڑ سے پوچھو کہ عربی مہینے
کا پورا نام، صحیح تلفظ کے ساتھ، ادائیگی حروف کے ساتھ، جو صحیح نام ہے، جن ناموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا، آپ ذرا ادا کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں آدھی سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوگی، بلکہ 70% جن کو اسلامی مہینے کا نام بھی ہے۔ ہم شب معراج منا رہے ہیں۔ شب معراج کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جو عربی مہینے ہیں، جس طرح ہمارے بچے فر انگریزی مہینوں کے نام سناتے ہیں، عربی مہینے کے بھی انہیں نام یاد ہونے چاہیے، مکمل نام۔ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اس طرح سے نام آپ اپنے بچوں کو یاد کریں۔ انگریزی میں ہفتوں کے نام سنڈے منڈے فوراً، لیکن جو عربی کے جو حروف ہیں یا اردو میں جو صحیح آپ کو بتا دیں، شنبہ کس کو کہتے ہیں، یک شنبہ، دو شنبہ، سہ شنبہ، چار شنبہ، یاد ہی نہیں۔ کیا تربیت ہم کر رہے ہیں؟ صرف شب معراج کے عنوان سے جلسہ قائم کرنا اور راتوں کو جگ لینا، میری ماں اور بہنوں یہ کافی ہو جائے گا؟ نہیں، ہم اپنے بچوں کو 100% مسلمان بنائیں اور خود بھی 100% مسلمان بنائیں۔ تو رجب کا یہ جو مہینہ ہے، اس کا نام ہے رجب المرجب۔ 12 مہینے میں جو 4 مہینے ہیں اس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی 12 مہینے میں سب سے زیادہ حرمت والے مہینے 4 مہینے ہیں، اس کا تذکرہ قرآن میں ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم الحرام ہے، اور ایک مہینہ رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے۔ قریش زمانے جاہلیت میں عرب خونخوار قوم، لڑاکو قوم تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ 40 برس تک وہ لڑتے تھے، لیکن ان مہینوں میں وہ جنگ روک دیتے تھے، جھگڑا لڑائی فساد روک دیتے تھے۔ کن مہینوں میں؟ ذی قعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں اور رجب المرجب میں۔ قرآن نے اس کو اشہر حرم کہا، لیکن شرارت بھی کرتے تھے۔ اگر ان کا من ہو جاتا ہے کہ رجب میں لڑنا ہے تو رجب کا نام جو ہے شوال رکھ دیتے۔ محرم میں لڑنے کا اگر ان کا من ہوتا تو محرم کا نام اٹھا کے سفر رکھ دیتے تھے۔ انما النسیء زیادہ، قرآن نے کہا کہ منمانا فتوا کرتے تھے۔ ان کے جو پڑھے لکھے چودھری ہوتے تھے، سردار، وہ اپنے من سے مہینوں کا نام آگے سے پیچھے کر دیتے، گھما دیتے، زیادت تھی۔ تو یہ 4 مہینے بہت ہی متبرک ہیں، جس کو اشہر حرم کہا گیا۔ ان مہینوں میں سے رجب المرجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم لوگ تو چاند بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ محرم کا چاند غور سے دیکھتے ہوں، کہ آگے بہت کچھ کرنا ہے خرافات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے اور صحابہ سے بھی کہتے تھے چاند دیکھا کرو تاکہ تمہیں تمہاری تاریخ معلوم۔ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے، نظر پڑتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے پروردگار، اے بار الہ، رجب کے مہینے کو اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا، وبلغنا رمضان، اور اللہ ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ جو سید الشہور ہے، وہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، وہ مہینہ ہم کو نصیب فرما۔ تو رمضان کا استقبال اللہ کے نبی کب سے کرتے تھے؟ ماہ رجب المرجب سے۔ اس مہینے کی اس بنیاد پر بھی ہے، اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں، رجب کا چاند دیکھتے ہی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہم کو یہ دعا بھی یاد ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے، دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد و خیر۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو نام یاد ہے؟ خالی رجب
اور شب معراج منا لینے. شب معراج کا پیغام یہ ہے کہ اسلامی تاریخ، اسلامی سیرت سری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی. جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا، تو صرف شب معراج میں جگ جانے سے اور تقریر کر لینے سے کچھ کام بنے گا؟ وہی کام نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. ہم اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں پہنچا رہے ہیں؟ ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے. بہرحال یہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ بہت بابرکت اور حرمت والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال رجب سے شروع کر دیتے تھے، تیاری شروع کر دیتے تھے، روزہ رکھنے کی کثرت کر دیتے تھے. رمضان کا اہتمام یہی سے ہم ساری جو مائیں بہنیں ہیں، خاص طور پر نوجوان طے کریں کہ انشاءاللہ جو مہمان ہوتا ہے ان کا استقبال اسی انداز سے کیا جاتا ہے. تو رمضان کا مہینہ سید الشہور ہے. انشاءاللہ رجب کے مہینے ہی سے ہم جو ہے رمضان کا انشاءاللہ استقبال کریں گے، اور ہم بھی اپنی زبان سے یاد کریں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس دعا کا ہم بھی کہتے ہیں. رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام میں مکی زندگی میں خود قربانی کا اہتمام کرتے تھے، اور جو ان سے بھی کہتے تھے کہ اس مہینے میں خود بھی قربانی کرو، اس لیے یہ دین کا ایک شعار اور حصہ ہے. رجب کے مہینے کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے اس کو عطیرہ کہا جاتا ہے. زمانے جاہلیت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے بھی قریش مشرکین مکہ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کرتے تھے اللہ کے نام. لیکن بعد میں یہ حکم بدل گیا، مبدل ہو گیا، محول ہو گیا، اور قربانی کس مہینے میں آ گئی بتائیے؟ ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ. تو پھر یہ عطیرہ والا جو عمل ہے، قربانی والا جو عمل رجب کے مبارک مہینے میں، رجب کے مہینے کی قدردانی میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو قربانی دی جاتی تھی، وہ قربانی کا سلسلہ پھر رک گیا، اور ذی الحجہ میں پھر قربانی کا عمل شروع ہوا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو ایک پہلو ہے. لیکن رجب المرجب کو زیادہ شہرت ملی، عزت ملی، اس مہینے مقام ملا، جو بلندی ملی، جو عظمت ملی، جو برتری ملی، وہ کس بنیاد پر؟ شب معراج کی بنیاد. روایتیں الگ الگ ہیں، تاریخیں الگ الگ ہیں، لیکن سید علامہ سلیمان منصور پوری جن رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب رحمت للعالمین ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ 27 رجب المرجب کو شب معراج کا واقعہ پیش آیا، اور یہی زیادہ عوام الناس میں، علماء میں مشہور ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال 5 مہینے پورے ہو گئے، تو 27 رجب المرجب کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو انعام سے نوازا، تحفے سے نوازا. آپ کی قدردانی اور استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس آپ کو بلایا، جس کو کہ ہم شب معراج، اسراء اور معراج کے واقعے سے جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کی شب میں 2 روایت ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرماتے آرام کر رہے تھے. دوسری روایت یہ ہے کہ آپ جو ہے حتیم کعبہ میں آپ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کی سواری لے کر ام ہانی کے گھر میں تشریف لائے، اور بعض روایت کے مطابق حتیم میں تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے
محبت سے